میں ایک یتیم بچی تھی، چچا کے گھر ہی پرورش پائی اور انہی کے بڑے بیٹے سے میری شادی ہو گئی۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جیسے پہلے تمام گھر کا کام اور ہر ایک کی خدمت کرتی تھی، ویسے ہی شادی کے بعد بھی کرتی رہی۔ مجھے ان سب کی خدمت میں سکون ملتا کیونکہ یہ میرے اپنے تھے۔ میرے شوہر کا نام ایوب تھا۔ وہ بہت سادہ دل تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان دنوں وہ ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوئے تھے۔ ہم اپنے سسر صاحب کے دستے نگر تھے، اسی وجہ سے گھر میں میری اور میرے شوہر کی حیثیت ثانوی تھی۔ اس لیے ہمیں چچا جان کا ہر حکم اور ہر فیصلہ ماننا پڑتا تھا۔ میری عمر صرف 12 برس تھی جب میری شادی ہوئی۔ بس ایک دن سرخ جوڑا پہن کر میں پلنگ پر بیٹھی۔ اگلے روز چچی نے کہا، بیٹی یہ کپڑے اتار کر الماری میں رکھ دو، قیمتی ہیں، خراب ہو جائیں گے، اور یہ سادہ جوڑا پہن لو۔ کچن کا کام تو تم نے ہی کرنا ہے، پلنگ پر بیٹھی رہو گی تو کام پڑا رہے گا، اسے کون نپٹائے گا؟ سمجھ گئی کہ میرے کیا فرائض ہیں، ان سے روح گردانی کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یوں بھی میں چھوٹی عمر سے ہی چچی کے دباؤ میں تھی۔ انہوں نے میرے ذہن کو یوں اپنے قابو میں کیا تھا جیسے کوئی نازک پری کسی جن کے قبضے میں ہوتی ہے۔ بے شک وہ مجھ سے بہت کام لیتی تھیں، لیکن وہ اتنی بری عورت نہیں تھیں۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ جب میرے میاں کمانے کے لائق ہو گئے تو میری بھی اس گھر میں حیثیت بن گئی۔ ہمارا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اولاد کی کمی کے باوجود بھی کبھی انہوں نے دوسری شادی کے بارے میں نہ سوچا۔ ہم نے اولاد کی خاطر کیا کیا جتن نہیں کیے، کوئی حکیم ڈاکٹر نہ چھوڑا، منتیں مرادیں دربار درگاہیں غرض جہاں کوئی بتاتا ہم چلے جاتے۔ ہم نے ابھی تک امید کا دامن تھام رکھا تھا۔ ان دنوں میرے شوہر کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ ایک رات سونے سے قبل میں نے انہیں تکلیف میں کراہتے دیکھا۔ بولے، آج میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، اچانک ایک لڑکا ایک گلی سے نکلا اور میری موٹر سائیکل کے سامنے آ گیا۔ اس کو بچاتے ہوئے میں زخمی ہو گیا۔ ایوب کی اس تکلیف پر دل کانپ گیا۔ میں رونے لگی تو کہنے لگے، ابھی تو تم میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی ہو، اگر میں مر جاتا تو تم کیا کرتی؟ میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خدا نہ کرے آپ ہمیشہ سلامت رہیں، آپ سے پہلے میں مروں گی۔ پھر ہم نے کہا، ہم اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے ہی مریں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کو کاروبار میں اتنا منافع دیا کہ انہوں نے نئی گاڑی لے لی۔ ہم اس نئی گاڑی میں کسی کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے، بچے کے لیے دعا مانگی اور وہاں ایوب کے دوست کے ہاں ایک دن کے لیے ٹھہر گئے۔ میرے شوہر کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ جہاں ہم جاتے ایوب نہ صرف اصرار کرتے، سب سے اچھا سوٹ پہننے کو کہتے، بلکہ سارا زیور ہی مجھے پہنا دیتے۔ اس دن بھی میں نے سب سے اچھے کپڑے پہنے اور کافی زیور پہنا ہوا تھا۔ میری نند بھی ساتھ تھی۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے ہم نے کولڈ ڈرنک پی، ہنستے مسکراتے خوش خوش واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا۔ مجھ کو بس ایک دھماکہ سنائی دیا، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ میرے شوہر کا تمام جسم گاڑی میں پھنس کے زخمی ہو چکا تھا، انہیں رک رک کر سانس آ رہا تھا اور جسم سے خون ابل ابل کر گاڑی کو رنگین کر رہا تھا۔ مجھے بھی کافی چوٹیں آئی تھیں اور زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ میری سانس بھی براہ نام چل رہی تھی۔ البتہ میرین جو پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، وہ پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ جائے حادثہ پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی جس میں میاں بیوی سفر کر رہے تھے۔ در حقیقت انہی لوگوں نے ہماری مدد کی اور وہی ہمارے محسن تھے۔ انہوں نے اپنی کار روکی اور کچھ لوگوں کی مدد سے ہمیں باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی سانس باقی ہے، جبکہ میں بے حس و حرکت ہونے کی وجہ سے تقریباً مر چکی تھی۔ وہ ہمیں جلد از جلد ہسپتال لے گئے۔ اس عورت نے کسی کو بھی ہمارے قریب نہ آنے دیا۔ میرا تمام زیور اور گھڑی اتار کر اپنے پرس میں رکھ لی۔ لوگوں کی مدد سے کار میں ہمیں ڈالا اور پولیس کی کارروائی کا انتظار کیے بغیر ہسپتال لے گئے۔ یہاں میرے شوہر اور میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیے گئے، جبکہ نند کو مرہم پٹی کر کے گھر رخصت کر دیا گیا۔ میری نند نے گھر فون کر کے اطلاع دی۔
گھر والے اطلاع ملتے ہی ہسپتال آ گئے۔ شاید میرے شوہر کی سانسیں گھر والوں کے انتظار میں اٹکی ہوئی تھیں۔ ان کے آتے ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ اب ڈاکٹروں نے میری جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان محسنوں نے میرا زیور اور سامان گھر والوں کے حوالے کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری یادداشت کھو چکی تھی۔ سب گھر والے میرے گرد جمع تھے اور میں انہیں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میری یادداشت واپس آ جائے۔ اگرچہ میٹرک پاس نہیں تھی، لیکن میرا ذہن اس طرح سے کام کر رہا تھا جیسے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کا ذہن ہو۔ اس تبدیلی پر سبھی حیران تھے۔ 1 ماہ تک میری یادداشت گم رہی۔ میں بے تحاشا زخمی تھی۔ بازو کا ڈاکٹروں نے 3 بار آپریشن کیا۔ رفتہ رفتہ زخم اچھے ہونے لگے، لیکن ابھی تک مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایوب فوت ہو چکے ہیں۔ گھر والے مجھے بتاتے نہیں تھے اور نہ ہی میں سمجھ سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ وہ مجھے دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو ہی شاید میری یادداشت لوٹ آئے۔ میری نندیں بھی میرے ساتھ تھیں۔ کار میں ہم جا رہے تھے کہ اچانک سامنے ایک تیز رفتار ٹرک آیا۔ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں نیند سے ابھی جاگی ہوں۔ یکدم ہی مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ کار چل رہی تھی۔ میری نندیں میرے گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، گاڑی تو ایوب چلا رہے تھے، وہ کہاں ہے؟ اچانک میری یادداشت لوٹ آئی تھی۔ مجھے وہ خوفناک حادثہ یاد آ گیا تھا۔ نندوں سے پوچھا، ہم کار میں کہاں جا رہے ہیں اور میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کار کے حادثے میں زخمی ہو گئے تھے اور ابھی تک ہسپتال ہیں۔ انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ دوران سفر مجھے اس اندہولناک حقیقت سے آگاہ کریں کہ ایوب اس دنیا میں نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میری یادداشت کھو چکی تھی اور اسی غرض سے وہ مجھے ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ میں 2 ماہ تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہی ہوں تو میں بہت حیران ہوئی۔ میری یادوں کی زنجیر یادداشت کم ہونے سے لوٹ آنے تک محدود تھی۔ اب میں نارمل باتیں کر رہی تھی اور سب کو پہچان رہی تھی۔ اس لیے وہ مجھے ہسپتال لے جانے کی بجائے گھر لے آئے۔ مجھے اپنے محبوب شوہر کی موت کے صدمے سے بحالی میں 1 سال لگ گیا۔ سال بھر تک میرے سسرال والوں نے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد ان کا رویہ بدلنے لگا۔ نندیں مجھے فالتو شے سمجھنے لگی تھیں کیونکہ اب میں پہلے جیسا کام نہیں کر سکتی تھی۔ حادثے کی وجہ سے بازو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں تو میں کام کاج کرنے سے قاصر تھی۔ ساس مجھ کو دیکھتے ہی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتی تھی۔ ان کو اپنا بیٹا یاد آنے لگتا تھا اور چچا کو بھی یہی لگتا تھا کہ میری شادی کر دی جائے تاکہ باقی ماندہ زندگی کا کوئی نہ کوئی آسرا ہو۔ تمام گھر والے اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ میرا کیا کریں۔ اولاد بھی نہیں تھی جس کے سہارے میں ساری زندگی گزار لیتی۔ نندوں کو بھی مجھ سے تب ہی دلچسپی ہوتی جب میں ان کے کام دوڑ کر لیتی۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ کہیں ملازمت کر لیتی۔ بیکار آدمی کس کو بھاتا ہے، وہ تو ایک مستقل بوجھ ہوتا ہے۔ اب سوائے دیور کے گھر میں کسی کو میرا خیال نہیں تھا۔ حیران تھی کہ جس گھر کو پیدائش سے لے کر اب تک میں اپنا گھر سمجھ رہی تھی وہ اب میرا نہیں رہا تھا۔ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کے رہ گئی تھی۔ مجھے اجنبیت سے دوچار کرنے والے لوگ کون تھے؟ وہی جنہیں میں اپنا کہتی تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے میرے مرحوم سے اتنی محبت تھی کہ ان کی یادیں ہی میری زندگی کا سرمایہ تھیں۔ چچا بھی عجیب کیفیت میں تھے۔ ایک طرف بیٹے کی موت کا صدمہ اور دوسری طرف بھتیجے کی آئندہ زندگی کی فکر۔ ابھی میری نندوں کی بھی شادی ہونی تھی۔ یہ لوگ میری دوسری شادی کے تذکرے کرنے لگے تھے۔ ایک تو میرے شوہر کی موت کا صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ جانے میں زندہ کیسے تھی۔ میری تو دنیا الٹ گئی تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ مجھے چپ سی لگ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ میرے سسرال والے جانے اتنے کیوں پریشان تھے۔ انہیں دن رات یہی سوچنا تھا کہ یہ کیسے زندگی گزارے گی، اس کا کیا ہوگا۔ صرف میرا ایک دیور ایسا تھا جو کہتا تھا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، جو اس کے نصیب میں ہوگا وہی ہو جائے گا، اس کو کیوں پریشان کرتے ہو۔ جب میں نے دیکھا کہ اس گھر میں صرف ایک وہی ہے
جو میرے بارے میں ہمدردی سے سوچتا ہے۔ میں اس کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگی، سوچتی تھی کہ اس گھر میں صرف ایک ہی انسان ہے جس کو میرے دکھ کا احساس ہے، اور وہ میرا دیور تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی مجھے در بدر کر دے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ گھر صرف زہرا کا ہے، جیسے پہلے اس کا تھا ویسے ہی اب ہے۔ اگر کسی نے اس کی کفالت کو بوجھ سمجھا تو اس کی کفالت میں کروں گا۔ یعقوب کی بار بار حمایت سے گھر والوں کا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ شاید وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ خیال ان کے ذہن میں آیا تو بات زبان پر بھی آ گئی۔ اس بات کا سننا تھا کہ دل کو دھچکا لگا۔ میں نے سوچا کہ اب یہ ظلم بھی میرے ساتھ ہونا تھا۔ میں تو اپنے دیور کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، اور آپ لوگوں نے یہ بات کہہ کر میرا کلیجہ ہی نکال لیا۔ میرے رونے اور دکھ کرنے پر یعقوب نے تسلی دی کہ تم کچھ بھی مت سوچو، جو دوسرے سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو۔ ہر انسان کو اپنی سمجھ کے مطابق سوچنے اور اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ پہلے تو میری ساس اس بات کا بہت برا مناتی تھی کہ یعقوب کیوں میری حمایت کرتا ہے اور مجھ سے ہمدردی کرتا ہے، لیکن جب چچا نے چچی کو سمجھایا تو وہ کسی اور ہی نیچ پر جا کر سوچنے لگی۔ ایک دن جب میں بخار میں پڑی بھنک رہی تھی تو وہ میرے کمرے میں آئیں، ہمدردی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولیں، بیٹی میں کب چاہتی ہوں کہ تم ہمارے گھر سے کہیں اور جاؤ۔ اگر تم مان جاؤ تو ہم تمہاری شادی یعقوب سے کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ کل تمہارا خاوند میرے خواب میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پھول تھے اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ماں یہ پھول یعقوب اور زہرا کو دے دے۔ اس خواب سے میں نے تو یہی مطلب نکالا ہے کہ تمہاری اور یعقوب کی شادی کر دے تاکہ تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہ جانا پڑے۔ ایک تو بخار کی گرمی میرے وجود کو جلا رہی تھی، اوپر سے ساس نے یہ بات کہہ دی تو میں جہنم کے الاؤ میں جلنے لگی۔ میں نے ساس کی طرف سے نفرت میں منہ پھیر لیا اور ان سے کہا کہ مجھے چند دن کی مہلت دے دیں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو خود ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ چچی میرا یہ جواب سن کر خاموش ہو گئیں اور کمرے سے چلی گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ یہ لوگ کتنے خود غرض ہو گئے ہیں۔ کیا ان سے میرا کوئی اور دوسرا رشتہ نہیں ہے سوائے بہو ہونے کے؟ اگر میں ان کی بہو نہیں رہتی تو مجھے گھر میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں منہ لپیٹے پڑی رہتی اور گھر کے سارے افراد میرے بارے میں مشورے اور منصوبے بندیاں کرتے رہتے تھے۔ سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی۔ اگر گھر چھوڑ کر جانا پڑا تو چلی جاؤں گی۔ 6 ماہ تک اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہی اور کسی نے بھی مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر ایک دن چچا اور چچی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹی ہم تمہارے بزرگ ہیں، یہ بات تو تم مانتی ہو۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا گھر چھوڑ کر کسی اور گھر کی ہو جاؤ۔ پہلے تم ہماری بہو تھی، اب تم بیٹی ہو۔ تمہارے بارے میں سوچنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے یعقوب کو سمجھایا ہے اور وہ مان گیا ہے، اب تم بھی مان جاؤ تاکہ نکاح کے 2 بول پرہوا کر ہم بھی ایک طرف ہو جائیں اور ہمارے سر سے بوجھ اتر جائے۔ اس وقت میں نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا مجھے 2-4 دن کی مہلت دے دیں۔ دل میں ٹھان لی تھی کہ اب جھگڑے کو ختم کر دوں گی، کچھ کھا کر زندگی کو ختم کر دوں گی یا پھر کسی دارالامان جا کر پناہ لے لوں گی۔ اس رات بہت رو رو کر دعائیں مانگ کر سوئی کہ اے اللہ تو ہی میری رہنمائی کر اور مجھے کوئی راستہ سمجھا دے۔ یعقوب سے تو شادی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدھی رات تک کروٹیں بدلتی رہی، نہ جانے رات کے کس پہر مجھے نیند آ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ایوب خواب میں آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بہت سارے پھول ہیں، کچھ انہوں نے مجھے دیے اور کچھ یعقوب کو دے کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یعقوب سے سمجھوتا کر لو، میں اسی میں خوش ہوں۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ کیسا عجیب خواب تھا! میں تو کانپ کر رہ گئی، بستر پر پڑی لرز رہی تھی اور پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یہی خواب میری ساس نے مجھے سنایا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک جھوٹا خواب سنا کر اپنا مطلب نکالنا چاہتی ہیں۔ اوہ میرے خدایا! کیا وہی خواب میرے لاشعور نے دہرایا تھا واقعی خواب تھا یا پھر ایوب سچ میں خواب میں آئے تھے؟ صبح تک میں جاگتی رہی اور سوچتی رہی۔ اتنے میں صبح کی اذان کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ تب میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے کلی طور پر خود کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب چچی نے میرا فیصلہ پوچھا تو میں نے انہیں کہہ دیا
چچی جان جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کی بیٹی ہوں اور ماں باپ بیٹیوں کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کیا کرتے۔ یوں میں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ وقت بڑا طاقتور مصنف ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ رفتہ رفتہ ماضی کے گھاؤ مندمل ہونے لگے۔ ذہن نے یعقوب کو بطور شوہر تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اس میں یعقوب نے میری بہت مدد کی۔ ایک دن یعقوب نے بتایا کہ میں نے خواب میں بھائی کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنے گلے سے پھولوں کا ہار اتار کر مجھے پہنایا تھا، تبھی میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ ہم سب جس بات پر پریشان تھے تو ایوب نے سب کے خواب میں آ کر یہ بات سمجھائی۔ رشتے نے ایک بار پھر ٹوٹی ہوئی زنجیر جوڑ کر مجھے جکڑ دیا۔ اگرچہ وہ حادثہ جس نے مجھ سے میرے شوہر کو جدا کیا تھا بھولتا نہیں ہے، میرا ذہن کبھی کبھی خلاؤں میں بھٹکتا ہے، میں چہرے بھول جاتی ہوں، لیکن میری زندگی کو نئی راہ پر ڈالنے والے محسن میرے چچا چچی تھے، جن کو علم تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ اگرچہ میں بعد میں یعقوب کے کئی بچوں کی ماں بنی، انہوں نے پھر سے مجھے گلے لگا لیا، میری تمام بے رخی اور مخالفت کو سہ لیا، ورنہ جس یتیم بھتیجی کا شوہر وفات پا چکا ہو اس سے پیچھا چھڑانا کون سا مشکل کام ہے۔ ناظرین، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔